اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور جس طریقے سے آپ کے سوالات ہیں اور آپ ان سوالوں کے جوابات آپ تک بحمدللہ پہنچ رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، سوال جب بہت سارے ہوتے ہیں تو اس میں جب آپس میں گفتگو ہوتی، ایک لفظ ہے توبہ۔ توبہ کے لیے کہا گیا ہے کہ اکثر توضیح المسائل میں اور بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لیجئے، مطلب استغفار پڑھ لیجئے۔ اس کا کیا ہدف ہے اور کیوں اس لیے کہا گیا ہے؟ توبہ کے کیا مراتب ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر تفصیل فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ توبہ عام طور سے رسالہ عملیہ میں بھی بہت سی جگہ پہ ہوتا ہے کہ اگر انسان مثال کے طور پہ کفارہ نہیں دے سکتا ہے یا جو اس کے لیے حکم ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتا تو استغفار کر لے، یعنی خداوند عالم سے پناہ مانگ لے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس میں نہیں ہے۔ توبہ اصل میں وہی ہماری اردو کا بہت آسان لفظ ہے، معافی، معافی طلب کرنا کسی سے۔ اس کے 3 مراتب امیر المومنین علیہ السلام نے جب بیان فرمایا، 3 مراتب اس کے بیان فرمائے۔ اگر یہ مراتب نہیں ہوں تو پھر توبہ نہیں ہے۔ آپ زبان تسبیح اٹھائیں اور 100 بار استغفار کر لیں تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ 3 مرحلے اس میں موجود نہ ہوں۔ پہلا مرحلہ توبہ میں یہ ہے کہ انسان اپنے عمل پر پشیمان ہو، یعنی اس نے جو غلطی کی ہے اس کے اوپر اس کو پشیمانی ہو، اسے پچھتاوا ہو کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ ایک دفعہ کہ کوئی پچھتاوا نہیں، آئندہ اگر ہوگا تو پھر کریں گے، ابھی کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پچھتاوا ہو، جب انسان کو واقعی پچھتا ہوتا ہے تو پھر وہ کام دوبارہ انجام نہیں دیتا، یعنی طے یہ کرے کہ نہیں کروں گا، ہاں دوبارہ ہو گیا، غلطی پھر سے ہو گئی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس نے طے کر لیا ہے، پچھتاوا اس کو ہو جائے۔ تو پہلی چیز ہے پچھتاوا کہ میں نے یہ کام غلط ہے، یہ شرمندگی کا سبب ہے، یہ اللہ کے حکم کی عدولی ہے، یہ بڑے کی بات کا نہ ماننا ہے۔ ایک پچھتاوا اس کے اندر ہونا چاہیے، ایک تقریباً روح اندر کا فعل ہے، ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر نہیں ہوتی لیکن اندر کی چیز ہے۔ تو پہلی چیز ہے پچھتاوا۔ دوسری چیز ہے استغفار، یعنی انسان معافی طلب کرے۔ اب جس کا بھی گناہ گار ہو، انسان کبھی خدا کے حکم عدولی کرتا ہے تو معافی خدا سے مانگے گا، ایک دفعہ پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا ہے، معافی پیغمبر سے مانگے گا، ایک دفعہ ایک عام انسان کے اس نے کوئی حق تلف کیا ہے، اس کی بات نہیں مانی ہے، اس کا حق تلف کیا ہے، تو حق خدا اگر تلف کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے گا۔ حق عباد اگر تلف کیا ہے تو جس بندے کا حق تلف کیا اس سے معافی مانگے گا۔ حتیٰ خدا نے بھی یہ حق جو ہے اسی بندے کو دیا ہے، یعنی اگر صبح سے شام میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا رہوں اور میں نے جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی نہ مانگوں تو اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کا حق ضائع کیا اس سے معافی۔ پہلی چیز ہے پچھتاوا، یعنی اب دوبارہ یہ کام نہیں ہے، یعنی میں اس سے پشیمان ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، واقعی پشیمان ہوں۔ اور پھر اب زبان سے میں کہوں کہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، چاہے وہ بندہ ہو چاہے وہ خدا ہو۔ اور تیسرا مرحلہ کہ طے کرے اب دوبارہ نہیں کرے گا، طے کرے کہ میں اس پہ تکرار نہیں کروں گا، یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ تینوں اگر نہیں ہیں تو صحیح معنی میں توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ توبہ اور استغفار کا مطلب ہی یہ کہ انسان پہلی بات یہ کہ پشیمان ہو، دوسرا یہ کہ خود زبان سے اقرار جرم کرتے ہوئے توبہ طلب کرے، معافی طلب کرے، اور تیسری چیز یہ کہ طے کرے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ جو طے کر رہا ہے دوبارہ نہیں کروں گا، بالفرض اس نے طے کیا ہے، 100% اس کا ارادہ تھا کہ نہیں کروں گا، لیکن کسی سرکمسٹانسز میں ہو گیا اور پھر سے ہو گیا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن طے اس کا یہ ہو کہ میں کروں گا نہیں یہ کام۔ اگر اس 3 چیزوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو یہ استغفار صحیح ہے۔ اب مثال کے طور پر رمضان ابھی گزرا ہے، رمضان میں ہم کفارے میں رمضان کے کہ اگر ایک انسان روزہ جان بوجھ کے توڑ دے تو اس کے اوپر کفارہ ہے، 60 مسکینوں کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ اگر انسان مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتا اور جسمانی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ 60 روزے بھی رکھ سکتا ہے تو علماء کہتے ہیں جتنے روزے رکھ سکے، 18 روزے رکھ لے، 20 روزے رکھ لے، 10 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، نہیں رکھ سکتا تو استغفار کر لے۔ یہ مرحلے وائز ہے، یعنی پہلے دن میں استغفار کر لوں اور روزے نہ رکھوں نہیں، اگر روزے رکھ سکتا ہوں تو میں روزے رکھوں گا، استغفار تو مجھے کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ میں نے غلطی کی ہے۔ یا 60 مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں، کم کو کھلا سکتا ہوں، کم کو کھلاؤں، نہیں کھلا سکتا ہوں، بالکل کسی کو نہیں کھلا سکتا ہوں،
تو استغفار کروں. روزے بھی نہیں رکھ سکتا, کھانا بھی نہیں کھلا سکتا, روزہ میں نے رکھا نہیں, اب میں کیا کروں؟ اللہ, لیکن یہ اللہ کا حق تھا. جی. استغفار تینوں مرحلے, یعنی پہلے میں پچھتاوا کروں, اظہار پچھتاوا کروں کہ میں نے رمضان کا واجب روزہ, ایک واجب حکم اللہ کا میں نے انجام نہیں دیا, اب میں پشیمان ہوں اس پہ, مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے. پھر میں اللہ سے کہوں استغفر اللہ, خدایا مجھے معاف فرما دے, میں نے غلطی کی. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ساتھ ہی ساتھ میں طے کروں کہ اب جب رمضان آئے گا یا جب بھی تیرا کوئی حکم آئے گا جس کو جو مجھ پر شامل ہو رہا ہوگا, میں اس کو انجام دوں گا. میں اس وقت کروں یہ سب بات, اگلے رمضان میں پھر روزہ نہ رکھوں. اس کا مطلب کوئی پچھتاوا نہیں ہے, کسی استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا تینوں مرحلے کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, چاہے وہ حق اللہ ہو چاہے حق العباد ہو. کسی بندے کا میں نے کوئی حق ضائع کیا ہے, پہلے میں طے کروں کہ میں نے غلط کیا, پچھتاوا کروں, پھر میں اس بندے سے معافی مانگوں, اس شخص سے جا کر میں معافی کا طلبگار بنوں, اور پھر میں اپنے آپ سے عہد کروں کہ آپ دوبارہ یہ کام انجام نہیں دوں گا. اگر میں معافی مانگوں صبح, دوبارہ 4 دن بعد پھر وہی کام کروں, 10 دن بعد پھر وہی کام کروں, تو یہ پچھتاوا بھی نہیں, اس کا مطلب پچھتاوا نہیں ہے, اور اس کا مطلب استغفار نہیں, اور آپ پشیمان نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اب کوئی شخص ہے بالکل بستر مرگ پہ ہے اور اس کو اب یاد آ رہا ہے وہ ساری غلطیاں جو اس نے حقوق العباد کی بات کی کہ فلاں شخص کو میں نے یہ کہا تھا, فلاں کو یہ کہا, اب وہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے, اللہ سے وہ کر رہا ہے, لیکن کیا اس کا کوئی دوسرا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے, اپنے بیٹے سے وہ وصیت کرے کہ جا کر فلاں شخص سے میری طرف سے معافی مانگ لو, تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ معافی اس بندے سے اپنی دور مانگ کر دوسرے کے ذریعے پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں, جیسے کہ آپ نے اس مثال میں جیسے کہ انسان حالت احتضار میں اب اسے پچھتاوا ہو رہا ہے, حالانکہ حالت احتضار کے پچھتاوے کو خاص فائدہ ہوتا نہیں ہے. جب انسان طاقتور ہو, اس کے پاس قدرت ہو, تب اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال خدا ارحم الراحمین ہے, معاف کرنے والا ہے, اب اس کو احساس ہوا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر خود جا کر معافی طلب کر سکتا ہے تب تو سب سے اچھی چیز ہے. لیکن اگر خود نہیں جا سکتا, وہ شخص دور ہے یا اب جان کنی کے عالم میں ہے, تو اپنے وارث سے, اپنے ولی سے, اپنے وصی سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے معافی فلاں شخص سے اس گناہ کے لیے, غلطی کے لیے, جو حق ضائع کیا اس کو مانگ لے. اگر سامنے والا اس کو معاف کر دیتا ہے تو بہرحال یہ نام اعمال میں اس کے معافی لکھ دی جائے گی, کیونکہ خداوند عالم جب بھی معافی کا کوئی ہر مسئلہ نہیں ہے خداوند عالم کے لیے. مرنے کے بعد میں نے مثال کے طور پر فلاں شخص نے میرا حق ضائع کیا تو میں کہوں میں نے اس کو معاف کیا, حتیٰ اسے معافی نہیں مانگی تھی, جی, میں کہہ دوں کہ میں نے چلو اب تو موت ہو گئی, کوئی بات نہیں, میں نے معاف کیا, تو یہ میرا کہہ دینا ہی کافی ہے. خداوند عالم اس گناہ کو جو میرے سلسلے میں تھا وہ معاف کر دے. وہ ارحم الراحمین, اس کو صرف بہانا چاہیے معافی مانگ کہ وہ معاف کر دے اپنے بندوں کو. لیکن انسان متوجہ رہے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں مفہوم حدیث میں بیان کر رہا ہوں, انہوں نے فرمایا ہے کہ بے شک توبہ کا دروازہ کھلا ہے, لیکن ہمیں فرصت مل پائے گی توبہ کرنے کی یا نہیں, یہ کون طے کرے گا؟ اللہ اکبر. بے شک معافی کا دروازہ کھلا ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں کل میں معافی مانگ لوں, اگر قضا میری آج ہی 2 گھنٹے بعد لکھی تو میں کیا کروں گا؟ لہٰذا ہر عمل کو اس طرح انجام دے کہ کل نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ کام کرنا طے کرنا شروع کر دے اور اپنے معاملات کو اس طرح کر لے تو بہت سکون سے دنیا سے جائے گا اور بہت سکون سے زندگی گزارے گا. امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت میں ملتا ہے کہ آپ کھیت پہ کام کر رہے تھے, کسی شخص نے آ کے ٹوکا کہ آپ اس وقت اللہ نے بندگی کے لیے بھیجا ہے, اگر اس عالم میں موت آ جائے تو اس کو لگ رہا تھا بندگی کا مطلب صرف مسجد میں کھڑو کے نماز پڑھ دے رہے. جی, امام نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے حلال کمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, اناج اگا رہا ہوں. اگر اس آن میں مجھے موت آ جائے تو میں عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں گا, کیونکہ اپنے گھر والوں کے لیے نفقہ حاصل کرنا بھی ایک وظیفہ ہے, میں وظیفے پہ عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں گا. تو ہر آن کو انسان اپنے آپ کو تیار رکھے. اس بعض روایت میں کہ 40 برس کو پہنچنے کے بعد انسان کو اپنا وصیت نامہ اور اپنے معاملات کو صاف کر لینا شروع کر لینا چاہیے, کیونکہ پھر اگر وہ آخری وقت ایک دم سے آ جائے اور اس نے کوئی چیز تیاری نہ کی ہو تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو برا کہہ سکتا ہے, کسی اور کو برا نہیں کہہ سکتا. لہٰذا انسان اپنے معاملات کو صاف رکھے. لیکن جہاں تک سوال کا مسئلہ ہے, اگر کسی دوسرے کے ذریعے بھی معافی مانگتا ہے تو معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اختیار سامنے والے کو ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. لیکن اگر وہ معاف کر دے تو بہرحال موت کے بعد بھی معاف کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. توبہ کا دروازہ, یہ اکثر سنتے ہیں آگے
تو اس کے لیے بھی کیا کون سے اصول بنائے ہیں کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا؟ کہ مثلا ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان گزر جاتا ہے تو اس کے ایصال کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے ہاں ہے بھی کہ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ مجلس سید الشہداء سلام اللہ علیہ وہ کیا برپا کرنا اور اس پر تمام چیزیں. تو یہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی مثال یا کیسے کیا اس کی تشریح فرما دیں. دیکھیں، توبہ کا دروازہ ابھی بند ہی ہوگا جب تک حضرت کا ظہور عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نہ آ جائے اور حجت تمام نہ ہو جائے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، حتیٰ اس انسان کے لیے جو اس دنیا سے چلا گیا. اب اس کی توبہ کیسے کرے گا؟ مثال کے طور کے اوپر اس نے کوئی ایک ایسا عمل چھوڑ دیا ہے جو اس کے لیے استغفار کی جگہ کرتا رہے گا عمل. مثال کے طور پر اس نے کوئی ایک ایسی نیکی کی ہے جو اس کے نام اعمال میں جاری رہے گی. اس نے کوئی کنواں کھودوایا ہے، اس نے کوئی واٹر پمپ لگوایا ہے، اس نے کوئی اسکول بنوایا ہے، اس نے کوئی کالج بنوایا ہے، اس نے کوئی ہاسٹل بنایا ہے جس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، قرآن لکھا ہے، قرآن چھپوایا ہے، کوئی بھی عمل ایسا انجام دیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ہے، تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اور اس نے جو صالح بچے چھوڑے ہیں، اولاد چھوڑی ہے، اس کو تربیت کی ہے، وہ اس کے لیے استغفار کرے اپنے والدین کے لیے کہ میرے والدین کی مغفرت ہو جائے، میرے والد کی مغفرت ہو جائے، میری ماں کی مغفرت ہو جائے، کہ خدا جن کے والدین زندہ ان کو سلامت رکھے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت عطا فرمائے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک خداوند عالم خود بند نہ کر دے. اور جو بند ہونے کا وقت معلوم ہے، حضرت ظہور کریں اور اعلان کریں کہ اتنے مہلت ہے، اس کے بعد باب توبہ بند ہو جائے گا کہ جس کو توبہ کرنی بس اس حد تک ہے. تو توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ، عمل صالح انجام دینے کا دروازہ یہ کھلا ہوا ہے، حتی موت کے بعد بھی کھلا رہ سکتا ہے، لیکن انتظام ہمیں زندگی میں کرنا پڑے گا. نیک اور صالح اولاد کے کئی طریقے، جس کو صدقہ جاریہ ہم کہتے ہیں. صدقہ جاریہ یعنی وہ صدقہ جو جاری رہے گا، وہ نیک عمل جو جاری رہے گا. ایک دفعہ ایک مثال کے طور پہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ نیک عمل ہے، لیکن میرے مرتے ہی یہ نیک عمل ختم ہو جائے کیونکہ میرے اندر پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، روح قبض ہو گئی، میرے جسم ٹنو خاک کے نیچے ڈال دیا جائے گا، ختم. لیکن ایک دفعہ میں قرآن تحریر کر دیتا ہوں، یا آج کے زمانے میں چھپوا دیتا ہوں، 10 قرآن میں نے چھپوا دیے، مسجدوں میں رکھ دیے، لوگوں کو دے دیے. اب میں پڑھ نہیں رہا ہوں، لیکن میرے مال سے جو قرآن لکھا گیا یا میرے ہاتھ سے جو قرآن لکھا گیا اس کو دوسرے پڑھ رہے ہیں. تو خداوند عالم نے رحمت کے دروازے کو کھولا کہ تم نے چونکہ اس کو چھپنے میں، تم نے اس کے لکھنے میں مدد کی ہے، تو اس کی قرأت کا ثواب تم کو بھی ملے. تم نے مسجد بنوا دی، اب جتنے دن برس اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، عمل انجام دیتے رہیں گے، ہمارا شب قدر ہوں گے، لوگ نماز پڑھیں گے، لوگ افطاری کریں گے، مجلسیں برپا ہوں گی، جو بھی عمل خیر ہوگا مجلس میں، مسجد میں، اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں اس لیے لکھا جاتا رہے گا کہ یہ تم نے بنائی تھی. امام بارگاہ بھی اسی طرح، حسینیہ بھی اسی طرح، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عمل، کچھ نہیں، واٹر پمپ بننے کھلوا، ایک علاقہ جہاں پانی کی قلت تھی، میں نے ایک پمپ کھدوا دیا. پانی کی قلت نہیں بھی تھی، میں نے ایک پمپ کھدوا دیا، ایک ہینڈ پائپ لگوا دیا، ایک واٹر پمپ لگوا دیا. اب اس سے پانی استعمال ہو رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں، پانی پلانے کا ثواب. لوگ وضو کر رہے ہیں، وضو کرانے کا ثواب. لوگ غسل کر رہے ہیں، غسل کرانے کا ثواب. مسجد اس سے دھوئی جا رہی ہے، مسجد دھونے کا ثواب. امام باڑہ اس سے دھویا جا رہا ہے، امام باڑہ دھونے کا ثواب. جو بھی عمل ہو رہا ہے اگر اس میں میرا شیئر ہے تو جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا میں اس کا شیئر ہولڈر رہ کر اس کا ثواب میرے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اسی طرح اگر کوئی صالح اولاد چھوڑ دے، تربیت کر دے اولاد کی، یا اولاد نماز شب پڑھتی ہے، اس کی نماز شب پڑھنے کا ثواب والدین کو ملے گا، اس کی نماز پڑھنے کا ثواب والدین کو ملے گا. یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ہدیہ کرے گا اپنے والدین کو بحق 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، والدین کو ملے گا. یہ جو بھی نیکی کرے گا اور آپ کو شریک کرے گا، اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں ملتا رہے گا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے جانے سے پہلے اپنے باقیات الصالحات کا انتظام کر کے جائے، خصوصاً صدقہ جاریہ کا انتظام کر کے جائے. اگر کر سکتا ہے مسجد بنا سکتا ہے، مسجد بنائے. امام باڑہ بنا سکتا ہے، امام باڑہ بنائے. آج اس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چینل کی تاسیس کر جائے، اس چینل کو مدد کر کے چلا جائے. کوئی ایسا وقف کر جائے کہ میرے طرف سے ہر سال اس چینل کو اتنے پیسے دیے جاتے رہے، یا اس چینل کو میں اتنی رقم دے رہا ہوں کہ اس چینل، اب اس چینل مثال کے طور پر کیمرہ خرید کے کسی چینل کو دے دیا، مثال کے طور پر کمپیوٹر سسٹم خرید کے کسی چینل کو دے دیا، مثال کے طور پر کسی ایکسپرٹ لڑکے کو آپ نے کمپیوٹر دے دیا کہ تم اس سے عزاداری کے سلسلے میں کام کرو، نوحے ڈب کرو، نوحے کی ریکارڈنگ کرو، جو بھی کام کرو. تو ایک سسٹم انہیں خرید کے دیا ہے. جب تک اس سسٹم پر نیک اعمال ہوتے رہیں گے
اس عمل میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جب تک اس کیمرے سے تصویریں سید الشہداء کے حرم کی، مجلسوں کی، مختلف احکامات کی اور مختلف آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی ترویج کے لیے جو بھی چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں ملتا رہے گا اور لکھا جاتا رہے گا. تو صدقہ جاریہ کے آپشنز بہت ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے آپشن کو پریفر کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک انسان ایک شمع جلانے کی بات کرتا ہے مسجد میں، وہ بھی ایک ثواب ہے. لیکن ایک دفعہ ایک انسان کو ایک ایسا عمل کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شمع جلاتا ہے، اپنے بچے سے کہہ دیا اس نے کہ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو مسجد میں جا کے ایک چراغ جلا دینا. اب تو تقریباً ختم ہو گیا، لیکن ہم نے اپنے دور میں دیکھا ہے بہت کہ دوپہر میں بھی بہت سے لوگ چراغ جلانے آتے تھے. تو ہم ان کو منع کرتے تھے کہ اگر اس مرحوم نے وصیت بھی کی ہوگی تو رات کے لیے کی ہوگی، دن میں چراغ جلانا، اللہ میں نے بہت بڑا چراغ جلایا ہوا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. تو عمل عقل کے ساتھ ہونا چاہیے. بہرحال اس نے وصیت کی ہے کہ یہ شمع مسجد میں جلا دینا، کیونکہ اس زمانے میں شمع تھی. جی. لیکن چلے ہم آج بھی مان لیتے اس نے شمع لا کے رکھ دی ہے مسجد میں. جب مسجد میں اندھیرا ہو شمع جلا دی جائے تو مسجد کو نورانیت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. لیکن کتنی دیر ملے گا؟ جب تک یہ شمع جل رہی ہے. جیسے یہ شمع ختم ہوئی، نام اعمال میں ثواب لکھا جانا بند ہو گیا. لیکن اگر وہ عاقل ہوا، اس نے بلب خرید لیا، مسجد کو ایک بلب ڈونیٹ کر دیا، اب یہ کئی مہینے چلے گا، ممکن ہے سال بھر چلے، ممکن ہے کئی سال چلے. جی. تو اب اس شمع کے مقابلے میں اس کے بلب کا ثواب زیادہ ہے. اس نے ایک ایسا سسٹم لگا دیا کہ اب مسجد کو لائٹ کی پرابلم ہی نہیں ہوگی، چاہے لائٹ آئے چاہے لائٹ نہ آئے. جیسے ہمارے ملکوں میں بر صغیر میں پریشانی ہوتی ہے، اس نے انورٹر لگا دیا مسجد میں. اب مسجد کی لائٹ ہمیشہ رہے گی اس کے نتیجے میں، اس کے عمل کے نتیجے میں. تو مسجد کو روشن کرنے کا ایک ثواب شمع جلانے کا بھی ہے، ایک بلب جلانے کا بھی ہے، اور سال بھر مسجد کو روشن رکھنے کا ثواب. تو سب نے شمع جلائی ہے، سب نے صدقہ جاریہ کیا، لیکن ایک کی مدت کچھ گھنٹے تھی، ایک کی مدت کچھ مہینے تھی، ایک کی مدت کئی سال تھی. تو یہ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کس عمل کے ذریعے اپنے صدقہ جاریہ کو کتنا لمبا اور کتنا وسیع کرانا چاہتے ہیں. جزاک اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، کیونکہ ہم نہ صرف ان سوالوں کی بات کر رہے ہیں جس میں احکام سے ریلیٹڈ، بلکہ کچھ خاص سوال ایسے بھی ہیں کہ جو تاریخ سے ریلیٹڈ ہیں اور بہت اہم سوالات ہیں. آئیے اگلا کچھ سوال اور کچھ بات کرتے ہیں. آقا، آپ نے بہت خوبصورت توبہ کا دروازہ بھی کھلا، یہ بالکل مفہوم کلیئر ہو گیا سب کے سامنے. صدقہ جاریہ کی بات ہوئی کہ جو چیز کوئی عمل ایسا کہ جس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں جو چلتی رہتی ہے، اس کا ثواب بھی مرحوم کے نام اعمال میں پڑتا ہے. کیا ایسی اولاد جو اپنے کام کو اسلام سے ہٹ کر، یعنی ایک منکر ہو جائے، منکر دین ہو جائے یا کافر ہو جائے، یا وہ عمل جو واقعی اسلام میں بہت کراہیت کے نگاہ سے دیکھا جائے، تو کیا ایسی اولاد کو چھوڑنا، اب وہ صدقہ جاریہ تھا لیکن کیا ادھر والدین کے لیے بھی اس گناہ کا سبب بن سکتی ہے؟ دیکھیں، خداوند عالم بہت رحمان اور رحیم ہے. اولاد کی ہوئی غلطی یا حتی تک کسی شخصی غلطی کو کسی دوسرے کی طرف وہ نہیں لکھے گا. ہر قرآن نے بھی صاحب کہہ دیا کوئی دوسرا تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا. مگر جس طرح نیکی کا سبب بننے کے سبب میں آپ کو نیکی کا جزا ملتی ہے اگر آپ سبب بنے برائی کا. ایک دفعہ کہ آپ نے تربیت ٹھیک کی تھی، آپ نے صالح اولاد تھی، تربیت صحیح کی تھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، وہ خود برا نکل گیا، جی، کسی اور کے بہکاوے میں آ گیا، یا آپ نے اس کو ایسا نہیں بنایا تھا، وہ بن گیا ایسا. اگر آپ کے بنانے کے نتیجے میں وہ گناہ کی وادی میں گیا ہے تو بہرحال جتنے دن وہ گناہ کرے گا اس کا سزا اس کے نام اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کے نام اعمال میں بھی لکھی جاتی رہے گی. اگر آپ نے چوری سکھائی ہو، علیاذ باللہ، کوئی باپ کسی بیٹے کو چوری سکھائے کیسے چوری کیا کرو، تو جب تک وہ چوری کرے گا اس کے سزا اس کو بھی ملتی رہے گی، اس کے نام اعمال میں لکھی ہے. جس طرح نماز پڑھنا سکھائی تھی تو نماز پڑھنا سکھائی تھی، لہٰذا نماز جب تک پڑھے گا ثواب ملتا رہے گا. اگر چوری میں نے سکھائی تو جب تک وہ چوری ہوگی تب تک میرے نام اعمال میں بھی چوری لکھی جائے گی. لیکن میں نے چوری نہیں سکھائی تھی، میں نے تو اس سے کہا تھا چوری بری چیز ہے، میں نے تو اس سے کہا تھا لوگوں کے حق ان کو دینے کی کوشش کرو. وہ چور بن گیا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا ارحم الراحمین ہے وہ، اور خدا خوب جانتا ہے کس نے کس کو کیا سکھایا ہے اور کس نے کس کو بھٹکایا ہے یا کس نے کس کو سدھارا ہے. لہٰذا ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر انسان اولاد کی تربیت صحیح کرتا ہے لیکن اولاد غلط ہو جاتی ہے تو خدا ارحم الراحمین ہے، وہ مومن کو کبھی اذیت نہیں کرے گا. لیکن اگر اولاد غلط کام کرتی ہے اور غلط بھی انسان نے سکھایا ہو تو جب تک وہ گناہ کرے گی آپ کے نام اعمال میں بھی وہ چیز لکھی جاتی رہے گی. جزاک اللہ. اور کچھ سوالات ہیں. انہوں نے ایک سوال کیا کہ مردار مرغی کا جو انڈا ہے
وہ اگر نکال لیا جائے تو یہ کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ اگر مرغی مر جائے مثال کے طور پر یا غیر شرعی طریقے سے ذبح کی جائے مر جائے تو اس کا خود اس کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے پیٹ پہ کوئی انڈا رہ گیا ہے جی تو اس انڈے کو علماء کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے، بشرطے کہ اس کا جو جھلی ہے وہ بن چکی ہو، یعنی جو اس کی آؤٹنگ ہوتی ہے وہ بن چکی ہو۔ اگر وہ سخت ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر وہ ابھی سخت نہیں ہوئی ہے لیکن جھلی بن چکی ہے اور تو اس کو ایک بار، البتہ بعض مراجع نے یہاں پر فتویٰ دیا ہے کہ اس کو ایک بار پاک کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پانی سے ایک بار اوپر سے دھو لیا جائے۔ تو اگر اس کی جھلی سخت ہو چکی ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، حتیٰ بعض علماء کہتے ہیں اس کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جھلی سخت نہیں ہوئی ہے لیکن اس کو صاف صحیح سے نکالا جا سکتا ہے، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ ملے گا نہیں، تو بھی وہ پاک ہے، لیکن احتیاط کے بنا پر اس کو پانی سے ایک بار پاک کر لینا چاہیے اور پھر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ فوزیہ صاحبہ ممبئی سے سوال کرتی ہیں کہ کیا اگر تمام عورتیں ایک جگہ جمع ہوں تو اس میں کوئی عورت نماز ادا کر سکتی ہے، امامت کے فرائض انجام دے سکتی ہے؟ اور امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ مرد ہو، لیکن اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں یعنی سب عورتیں ہوں جی تو اس میں سے اگر کوئی خاتون آگے بڑھ کر نماز جماعت پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتی ہے، لیکن نماز جماعت، عورتوں کی نماز جماعت میں عورت آگے نہیں کھڑی ہوگی، انہی کے صف میں کھڑی ہوگی، جی یعنی ایک صف اس طرح سے لگے کہ سب ساتھ میں، پھر باقی صفیں اگر پیچھے لگ رہی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پہلی صف ہے اسی میں وہ خاتون کھڑی ہوگی، جس طرح امام جماعت آگے کھڑا ہوتا ہے جی اور ماموم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، خواتین کی جماعت ایسے نہیں ہوگی بلکہ وہ اسی صف میں رہے گی جس صف میں سب لوگ ہیں اور امامت کرے گی۔ باقی لوگ اگر پیچھے سے صف لمبی ہو گئی، کئی لوگ ہیں، کئی 100 150 زیادہ لوگ ہیں اور صف جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک نہیں کئی صفیں لگ گئی ہیں، تو جو پہلی صف ہے اسی میں وہ خاتون کھڑی ہوگی اور باقی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جناب ایک اور سوال اس میں آیا، کیا نماز میت کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا وضو کرنا بھی ضروری ہے؟ دیکھیں تمام نمازوں کے لیے پاک رہنا ضروری ہے، لیکن نماز میت کے لیے استثناء قائل ہوئے ہیں علماء، اور روایات سے بھی ہم تک یہی بات پہنچی ہے کہ نماز میت میں طہارت شرط نہیں، یعنی خود انسان کے جسمانی طہارت بھی شرط نہیں ہے اور وضو اور غسل کی بھی شرط نہیں ہے، یعنی اگر نماز میت برپا ہو رہی ہے اور انسان کھڑا ہو جائے تو ایسے ہی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ اگر اس کا لباس نجس ہے، اس کا بدن نجس ہے، تب بھی وہ نماز میت پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ترنم احسن صاحب کراچی کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت اگر کہیں کسی نامحرم کے سامنے اگر ہو اور باوضو ہو تو کیا اس کا وضو رہے گا اور اس کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نامحرم کی نگاہ اگر عورت پہ پڑ رہی ہے یا عورت کی نگاہ اگر نامحرم میں پڑ رہی ہے تو اپنے آپ میں اگر وہ اپنے ظاہری اور اعضاء و جوارح کو چھپائے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں سے نامحرم کا آمد و رفت ہوتی ہے، مثال کے طور پر مسجد ہے یا حسینیہ ہے، امام باڑہ ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، تو خود نامحرم پہ نگاہ پڑنے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ البتہ خواتین کو چاہیے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے، لیکن بالآخر اگر وہ کسی عمومی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تو نماز بھی صحیح ہے اور وضو بھی صحیح ہے۔ نامحرم کو دیکھنے یا نامحرم کے دیکھنے سے وضو باطل نہیں ہوگا، وضو انہی چیزوں سے باطل ہوگا جو مبتلات وضو سے جو تقریباً سبھی کو معلوم ہے، یعنی انسان جو وضو جو ہے، اور اگر مثال کے طور پر شکم کی ریا جو خارج ہوتی ہے اس سے باطل ہو جائے گا، یا انسان سو جائے جو ایسی نیند جس میں کان نہ سن سکتے ہو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہو، ایک ایسی نیند غالب آ جائے اس سے وضو باطل ہوگا، یا بے ہوشی انسان کے اوپر آ جائے اس سے وضو باطل ہوگا، یا ہر وہ عمل جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل جنابت جس سے واجب ہو جاتا ہے، یا خواتین کے لیے جو مسائل ہیں وہ غسل جو ان پر واجب ہوتے ہیں خاص ان کے مخصوص غسل، وہ اگر ان پر ہو جائے تو وضو باطل ہوتا ہے۔ وَإِلَّا اپنے آپ پہ وضو کسی نامحرم کو دیکھنے سے یا کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جانے سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ البتہ بہت سی چیزیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں حرام ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں، لیکن اس سے عبادت پر یا کسی اور چیز پہ حرف نہیں آتا۔ اسی طرح یہ ہے کہ خود نامحرم کو دیکھنا یا نامحرم کا اس کو دیکھنا یہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے وضو باطل نہیں ہوگا، نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر نامحرم سامنے ہو یا نماز پڑھ رہی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ان کی اپنے آپ میں صحیح ہے، وہ باطل نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، یقیناً وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے، الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ اپنے سوالات دیے گئے نمبر پہ بھیجتے رہیے، اس کے جوابات اور مثبت جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اپنے آقا اور مولا کے لیے۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔